بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ جو ایک سیریز میں نے شروع کی ہوئی ہے، یہ تیرے پراسرار بندے۔ آپ دیکھیے کہ ایک زمانہ تھا، اس امت کی ماؤں نے کتنے کتنے بڑے فرزندوں کو جنم دیا تھا، کیسی بہادر مائیں تھیں۔ آج میں ایک تاریخ اسلام کی قابل فخر اس ماں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس نے میدان جہاد میں اپنے فرزندوں کو کیا کہہ کر بھیجا، اور وہ فرزند جو تھے انہیں اپنی ماں کا جو قول مبارک تھا اور ماں سے جو ہے تھا وہ کس طرح پورا کیا۔ شعرائے عرب نے ان پہ بڑی نظمیں لکھی، ان کی بہادری پہ بہت زیادہ ان کو تعریف کی گئی۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت بلند مقام حاصل ہے، اور عرب کی تاریخ میں بھی اور ساری عالم اسلام کی تاریخ میں بھی یہ علم و فضل میں بھی بہت بلند خاتون تھی، اور مرثیہ اور شاعری کمال کی کرتی تھی۔ یہ جب اسلام لے آئیں تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان سے بھی اشعار سنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بھی لکھی ہیں۔ جنگ قادسیہ جب شروع ہوئی اور مسلمانوں کو سیدنا عمر فاروق خلیفۃ المسلمین کی طرف سے کہا گیا کہ لوگ جو ہے وہ آئیں جہاد کے لیے، تو قادسیہ کی جنگ میں شرکت کے لیے جب منادی کرائی گئی، اور جب سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی، تو آپ نے اپنے 4 نوجوان، شیر دل نوجوان تھے، شاہین صفت نوجوان، خوبصورت، حسین، قداور، بڑے تن و من، اور جن کی آنکھوں میں ایک چمک اور روشنی تھی ان کی آنکھوں میں، ان چاروں کو لے کر وہاں پہ آئیں جہاں پہ مجاہدین جو تھے، جو لوگ تھے جوک در جوک اکٹھے ہو رہے تھے، ان سب کو انہوں نے جمع کیا اور ساتھ اپنے بیٹوں کے گئیں۔ اور جب بیٹے جنگ میں جانے لگے تھے، میدان جنگ میں، تو اس سے پہلے ایک جگہ جمع کر کے اپنے بیٹوں کو کیا کہا، وہ الفاظ سننے والے ہیں۔ فرماتی ہے، میرے جگر گوشو، تم اپنی مرضی سے اسلام لائے ہو اور اپنی مرضی سے ہی ہجرت کی ہے۔ خدائے واحد کی قسم، میں نے نہ تو تمہارے باپ سے خیانت کی ہے، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا ہے، واللہ تم واقعی اپنے باپ کی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پر لڑنے کا حکم دیا ہے، جہاد کا حکم ہے، اور دنیا کی فانی زندگی کو آخرت کی باقی زندگی پر قربان کر دینا ہی سعادت ہے۔ کل جب مارکہ حق و باطل بپا ہوگا تو اٹھو اور خدا کی مدد پر بھروسہ رکھتے ہوئے دلیری سے لڑائی کی بھڑکتی ہوئی آگ میں گھس جاؤ، کافروں کے سردار کا مقابلہ کرو، خدا نے چاہا تو جنت تمہاری مہمانی کے لیے تیار ہے۔ دوسرے دن یہ چاروں نوجوان جب ماں کا انہوں نے یہ ارشاد سنا، ماں کی یہ گفتگو جو محبتوں سے بھی لبریز تھی، جو جرأت اور شجاعتوں کا بھی پیکر الفاظ نکل رہے تھے، یہ کیا الفاظ تھے کہ انہوں نے ان کے اندر ایک ایسا جوہر پیدا کر دیا شجاعت کا۔ چاروں بھائی اٹھے، میدان میں گھس گئے، اور جو تھے ماں کے لکھے ہوئے اشعار جو تھے یہ نوجوان پڑھتے ہوئے ایک کے بعد دوسرا جو تھا وہ جا کے لڑے۔ بڑے انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے، اور پھر ایک ایک کر کے چاروں بھائی اسی میدان میں شہید ہوئے۔ جب شہادت کی خبر ملتی ہے ماں کو، تو ماں کیا کہتی ہے، خدا کا شکر ہے اس نے مجھے ان کی شہادت سے، بیٹوں کی شہادت سے بلند مرتبہ عطا کیا۔ امید ہے رحمت خداوندی کے سائے میں میں بھی ان کے ساتھ رہوں گی۔ میں 4 شہیدوں کی ماں ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے۔ دوسرا جو واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ ہے فاتح مصر و شام۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے فتوحات کر رہے تھے، اور مصر کا ایک قلعہ تھا بابلیون، یہ 20 ہجری کا واقعہ، اس کا محاصرہ کیا۔ دریائے نیل میں ایک طغیانی تھی، آگے بڑھنا بڑا مشکل تھا، قلعہ کی دیواریں اونچی بھی تھیں اور بہت چوڑی تھی، فصیل میں کوئی شگاف ڈالنا مشکل ہو گیا تھا مسلمان فوج کے لیے۔ اسلامی فوج کے پاس قلعہ شکن کوئی توپیں بھی اس وقت نہیں تھی، آلات بھی ایسے نہیں تھے۔ تو جب حاکم مصر مقوقس نے 8 ماہ کا جو تھا حصار یہ ہوا تھا، اس حصار کو دیکھا کہ 8 ماہ تک ہمیں گھیرے میں لیا ہوا ہے، تو اس نے جو تھا وہ کسی اور جگہ، مقوقس جو تھا وہ شفٹ کر گیا تھا، دیکھ کے مسلمانوں کے حوصلے، وہاں سے اس نے صلح کے لیے پیغام بھیجا،
اور جب اس نے حضرت عمر بن عاص کو خط لکھا تو وہ خط سننے والا ہے۔ وہ کہتا ہے تم ہماری سرزمین پر چڑھ آئے ہو اور کافی دیر سے یہی مقیم ہو، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری تعداد کم ہے، اگر اہل روم نے جن کے میں ماتحت ہوں تم پر چڑھائی کر دی تو سوائے ندامت کے تمہارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، بہتر یہ ہے کہ تم ہمارے پاس اپنے سفیر بھیجو، ممکن ہے ہم لوگ ان سے گفتگو کے بعد کسی اچھے نتیجے پہ پہنچ جائیں اور خونریزی رک جائے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحکم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مقوقس کو شاہ مصر کو خط لکھا ہمارے اور تمہارے درمیان صرف 3 شرائط ہیں، ان میں سے جو پسند ہے اس کو قبول مان لو۔ پہلی، تم اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن جاؤ اور ہمارے تمام حقوق فرائض برابر ہو جائیں گے۔ دوسرا، اگر تمہیں اسلام سے انکار ہے تو جزیہ ادا کر کے ہماری حمایت میں آ جاؤ، ہم تمہاری جان و مال اور عزت کی محافظ ہوں گے اور آبرو کی حفاظت کریں گے۔ اگر یہ بھی نہیں منظور تو میدان قتال میں نکلو، میدان جنگ میں ہمارے مقابل آؤ، اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے درمیان بہترین فیصلہ کر دے گا۔ مقوقس کا ایلجی جو تھا سپہ سالار اسلام کا پیغام لے کر جب واپس گیا ان کا سفیر، تو اس نے اس سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ تم وہاں گئے تھے کچھ دیر، تم 1-2 دن قیام کیا، مسلمانوں کے حالات کیا ہیں وہ ذرا مجھے بتاؤ ڈیٹیل سے ان کی ہر بات۔ اس نے جواب میں اس کے سفیر نے کہا جو ایلچی آیا تھا کہ میں نے بادشاہ سلامت ایک ایسی قوم دیکھی ہے جو موت کو زندگی سے زیادہ محبوب سمجھتی ہے، ان کے ہاں تواضع تکبر سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ دنیا پر نہ حریص ہیں نہ اس کے لیے ایک دوسرے پر پیش قدمی کرتے ہیں، وہ مٹی پر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا امیر اور ان کے ایک عام فرد میں کوئی فرق نہیں، یہ مساوات ہے ان میں بڑھیا اور گھٹیا کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اور نہ آقا و غلام کی کوئی تمیز ہے۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب جمع ہو جاتے ہیں، کوئی پیچھے نہیں رہتا، وہ اپنے ہاتھ منہ پانی سے دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نماز میں انتہائی عاجزانہ کیفیت اختیار کرتے ہیں۔ شاہ مصر نے جب یہ کلام سنا تو مروب ہو گیا اور فوراً صلح پر آمادہ ہو گیا۔ اس بات کو علامہ نے کہا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ میری دعا ہے اللہ کریم ہمیں 162 سے 1 نمبر پہ لائے، اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری نصیب فرمائے۔ نعرہ لگاتے رہیے، یہ ہم پہ جو وبا آئی ہے یہ نعرہ ہم لگاتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، انشاءاللہ فضائیں صاف ہو جائیں گی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔